زید بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا۔ معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنے طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دے تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1406۔ سعید جریری نے ابو العلا یزید سے بیان کیا، ان سے انف بن قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا۔ دوسری سند، اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو العلا بن شخیر نے بیان کیا، ان سے انف بن قیس نے کہ میں قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا، کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا، جو مونڈھے کی طرف سے پار ہو جائے گا اور مونڈھے کی پتلی ہنڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1407۔ مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو ذر، کیا احد پہاڑ تو دیکھتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف 3 دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1408۔ قیس بن نبی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف 2 ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت، عقل، علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1409۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کی مطابقت سلیمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے، اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا، ان سے سعید بن جسار نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس روایت کی مسلم بن ابی مریم، زید بن اسلم اور سہیل نے ابو صالح سے کی، ان سے ابو ہریرہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔